اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بدیع نہیں آیا، بدیع، ورنہ اسم کی خوبی کیا ہے جی؟ بنیادی یا الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے، دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ جب یہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور وہ بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہو، یعنی اس کو ان چیزوں سے نسبت دی جائے۔ بدیع السماوات، بدیع پہلی بار پیدا کرنے والا، بدیع فعیل ان کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ ہے، اسی پہ رحیم، رحم کرنے والا۔ آپ کو بہت سے اس وزن پہ نام مل جائیں گے۔ بدیع فعیل ان کے وزن پہ بدیع، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، کس چیز کا؟ السماواتی، بدیع یہ پیش ہے حالت رفع، اور یہاں پہ دونوں زیریں ہیں۔ یہ زیر تو دو حالتوں میں ہو سکتی ہے، نصب میں بھی ہو سکتی ہے اور جر میں بھی، لیکن مضاف الیہ ہے لہذا حالت جر ہے۔ الارضی یہ تو ہے ہی حالت جر، سماوات آسمانوں اور ارضی زمین، اور جب مضاف الیہ ہے تو اس کے درمیان کیا آئے گا؟ کا کی، آسمانوں اور زمین کا پہلی بار پیدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض۔ کل شام کو جو بیان ہوا اس میں میں نے ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ مدبر السماوات والارض۔ ان تین باتوں کے کیا معنی ہے، کیا فرق ہے؟ بدیع کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے بنا دیا۔ مثلا مٹی نہیں تھی، مٹی بنا دی، آگ نہیں تھی، آگ بنا دی، یعنی کوئی چیز تھی نہیں، کسی چیز سے نہیں بنائی، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی بات تو کہی ہوگی
اللہ نے کہا کن، ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں تھا، جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے بنائی، تو اللہ بدیع السماوات ہے۔ جب مٹی بن گئی تو مٹی سے بنا دیا انسان، آگ سے بنا دیے جن، زمین بنائی، درخت بنا دیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ خلق ہے۔ یعنی یہ لکڑی تھی تو لکڑی سے بن گیا ممبر۔ یہ ممبر بنانا، اس ممبر کا کوئی خالق ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس لکڑی کے بنانے والا وہ نہیں۔ لکڑی کس نے بنائی ہے؟ لکڑی اللہ نے خلق کی ہے۔ کسی چیز سے، کس چیز سے خلق کی ہے؟ مٹی سے۔ ہر چیز مٹی سے، پانی سے، ہوا سے بنی ہے۔ لیکن جب درخت، مٹی بھی نہیں تھی تو مٹی کو کس نے بنایا؟ وہ بدیع ہے۔ مٹی سے انسان بنا دیا، یہ خلق ہے۔ دنیا بنا دی، کائنات بنا دی، یہ خلق ہے۔ اور اب اس تخلیق کو، اپنی تخلیق کو اللہ تعالیٰ چلا بھی رہا ہے۔ یہ مدبر ہے، یعنی اللہ اس کائنات کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ یعنی بارشیں کب برسانی ہیں، ہوا کدھر لے کے جانی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی حفاظت کرنی ہے، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، ایک ایک کس پتے نے گرنا ہے، ساری تفصیل کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ مدبر السماوات والارض ہے۔ اور بدیع، فاطر السماوات والارض بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا تھوڑا سا یعنی یہ پیدا کے حوالے سے میں نے یہ تین چیزیں اس لیے بیان کی، اور بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب بدیع سے رات کو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایک لفظ نکلا ہے بدعت۔ آپ بہت سنتے ہوں گے جی فلاں کام یہ بدعت ہے جی۔ بدعت کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ نہیں، بدعت کس چیز؟ میں نے آپ کو سنت کے مقابلے میں۔ سنت کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت وہ ہے جس کام کی بنیاد کس نے رکھی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہو، نہ سنت میں ہو، اور نہ صحابہ میں ہو، جس کی جو بے بنیاد ہو، یعنی جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ جس کی بنیاد ہے وہ سنت ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں وہ بدیع السماوات۔ جس چیز کی کوئی بنیاد تھی نہیں، اللہ نے بنا دی، اپنے پاس سے بنا دی، کسی چیز سے نہیں بنائی، وہ اللہ بدیع ہو گیا۔ تو بدعت کیا ہے؟ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں، بندے نے خود ہی ایک عمل بنا کے کھڑا کر دیا، اس نے کہا جی یہ بھی نیکی ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں ابھی مہینہ تو شروع ہو گیا ہے، آپ کو چائنا کی بتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ نیکی ہم نے اپنے پاس سے بنائی ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت صحابہ میں بنیاد ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور کسی نے چراغ جلا لیا، جھنڈیاں لگ گئیں، ایسی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے ربیع الاول میں، درود شریف زیادہ پڑھ رہا ہے تو درود شریف کی تو بنیاد ہے۔ اگر کوئی نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو اس کی بنیاد بھی ہے کہ چلو نیکی ہوگی، یہ کوئی نیکی بندہ کر رہا ہے۔ کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کوئی چیز خاص کر دیتا ہے نا، خاص، تو وہ خاص کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ مثلاً کیا جی، کس چیز کو خاص کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی
آخری عشرے میں ایک طاق رات ہے، 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ یہ رات کس نے خاص کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہے۔ اب پورے سال میں کسی اور رات کو یہ یا ایسی خوبی عنایت کر دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ انہوں نے اگر کسی رات کو یہ خوبی نہیں دی تو ساری امت بھی اگر کسی اور اس کے علاوہ کسی اور رات کو عبادت والی رات قرار دے دے تو کوئی بنیاد ہے ان کے پاس قرآن و سنت میں؟ صحابہ کے پاس نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی، اپنے پاس سے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، یہ کیا بن گئی؟ یہ بدعت بن گئی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ویسے یہ قرار دیے بغیر ہر روز عبادت کرتے رہیں، جب دل چاہے رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کی بنیاد ہے؟ ہر روز رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا شروع ہو جائے تو بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ تہجد کہتے ہیں، تہجد بنیاد ہوگی نا رات کو اٹھ کے پڑھنے کی۔ آپ درود شریف ہر وقت پڑھتے رہیں، بنیاد ہے، اللہ کے رسول نے کہا پڑھو۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، بنیاد ہے جی، صحابہ کرام کرتے رہے، اللہ کے رسول پڑھتے رہے۔ قرار کسی چیز کو آپ دے دیں، کہیں جی یہ چیز خاص ہو گئی ہے، خاص کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں، خاص کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، چیزوں کی گنتیاں شروع ہو جاتی ہیں جی، اللہ کے رسول نے صرف گنتی والی چیزیں کون سی بتائیں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا کوئی جو گنتی اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ گنتی ہے، جو اللہ کے رسول نے گنتی نہیں بتائی، 50 دفعہ کہنا ہے، 100 دفعہ کہنا ہے، 1000 دفعہ، وہ گنتی نہیں، بنیاد ہونی چاہیے، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گا کام۔ تو بدیع السماوات والارض۔ اچھا، اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، رات بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ میلاد کا آج کل بڑا مہینہ آ گیا نا، میلاد کا مہینہ آ گیا، تو ایک بندہ کہتا ہے جی میلاد منانا سنت ہے، دوسرے کہتے ہیں میلاد منانا بدعت۔ یہ شور پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس میں کیسے فرق کریں گے؟ میلاد منانا چاہتے ہیں جی، آپ اس میں ناجائز امور کو، ناپسندیدہ امور کو چھوڑ دیں، ناپسندیدہ امر کو چھوڑ دیں۔ کس چیز کو اختیار کریں؟ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، اور جو صحابہ کی سنت میں، جو اللہ کے رسول کی سنت میں ہے، جو صحابہ کے طرز عمل میں ہے، جو قرآن میں، آپ اس کے ساتھ میلاد مناؤ، 1000 دفعہ مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں؟ میں سوموار کو پیدا ہوا تھا۔ تو میلاد کی پہلی سنت تو ہماری نظر میں جو آئی وہ کیا ہے؟ وہ تو روزہ ہے۔ تو میلاد منانے کا پہلا طریقہ قرآن و سنت سے کیا ہے؟ روزہ۔ دوسرا طریقہ کیا جی؟ میلاد اگر کسی نے منانا ہے تو اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھنا شروع ہو جائے، پڑھو جی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے جی؟ تلاوت شروع کر، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، آج ہم نے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، چوتھا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی سیرت جو ہے وہ سننی ہے، کسی بندے سے بیٹھ جائیں، سب بتائیں جی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی، وہ بتائے گا جی ہجرت کر رہا ہے، ایسے ہجرت کی، ویسے ہجرت کی۔ اور کوئی طریقہ بتائیں جی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا شروع ہو جائیں جی کہ وضو کیسے کرتے تھے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، ہنستے کیسے تھے، کاروبار کیسے کیا، ہجرت کیسے کی، جنگ کیسے کی، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، یا آج کل جو مجھے مسئلے پڑے ہوئے ہیں ان میں رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے۔ ایک تو رکھے روزہ، درود شریف پڑھتا رہے، تلاوت کرے، سیرت کو سنے، حدیث پڑھے، اس سے بڑا کوئی میلاد ہے؟ خیرات تو کسی وقت بھی صدقہ خیرات کرنا ثواب ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے جو دو بڑے موقع بتائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کا، نفل صدقے کا ثواب بھی زیادہ، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ذی الحج کے پہلے 10 دن کا صدقہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے۔ باقی آپ کسی مہینے میں کریں، لیکن خاص نہیں کر سکتے کہ اگر اس مہینے میں کریں گے تو کوئی خصوصی ثواب ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول نے خاص کیا ہے کہ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کا کوئی خاص ثواب ہے، دیکھیں جی اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیز بالکل موجود ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فللوالدین، سب سے پہلے تو ماں باپ پہ خرچ کرو، والاقربین، پھر قرابت داروں پہ خرچ کرو۔ ہاں جی، اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رزق حلال کما کے ایک لقمہ بھی اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقہ ہے، پھر والدین کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، پھر جو غریب بہن بھائی ہیں اپنے برادری کے اندر، جو غریب آدمی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کسی چیز سے رہے ہوئے ہیں، آج پیسے چاہیے جی کو کم ہے یہ وہ، ان کو دے دے۔ پھر صدقہ کرنے سے زیادہ اہمیت ہے آپ کسی مجبور کو قرض دے دیں، صدقے سے زیادہ قرض کا ثواب ہے۔ آپ کسی اپنے رشتہ دار، کسی گاؤں والے محلے دار کو قرض دیتے ہیں، جی قرض لے لو یہ، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرض نہیں دے سکتا، واپس نہیں دے سکتا، تو پہلی چیز ہے اس کو ڈھیل دینا، چلو جی اگلے سال دے دیں، 6 مہینے میں دے دینا۔ اگر پھر آپ دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد بھی نہیں دے پا رہا تو معاف کر دینے کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ جو 3-4 آج کل دیکھ کتنے کی بن رہی جی چاولوں کی، 4-5 ہزار کی، 5-6 ہزار روپیہ جو آپ نے چاولوں کی دیگ پہ لگانا ہے، وہ 5-6 ہزار روپیہ آپ کسی حاجت مند کو دے دیں۔ وہ ہو سکتا ہے بچوں کے اسکول کی فیس دے دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کی چیز اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس طریقے سے دیگ پکا کے آپ اس کو تقسیم کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو وہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جو رستہ بتایا ہے۔ اس طرح تقسیم کرنے سے میں بھی آ جاؤں گا کھانے کے لیے، مجھے کیا ضرورت ہے چاول کھانے کی، مجھے تو ضرورت۔ آپ پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حاجت مند لوگ تلاش کریں۔ وہ پیسہ آپ نے اگر دینا، یہ سارے سال کا آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے وہاں دینا، ادھر دینا، ادھر دینا، یہ دینا، اس موقع پہ دینا، اس پیسے کو اکٹھا کریں، پھر آپ دیکھیں کوئی بندہ قرض کے نیچے تو نہیں دبا ہوا، کوئی حاجت مند ایسا تو نہیں کہ جس کے بچوں کے پاس سکول کے یونیفارم کے پیسے نہیں ہیں، یا ایسا تو بندہ نہیں ہے کہ جس کے گھر کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، یا جس نے بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، جو بندہ، آپ اس کی ہیلپ کر دیں، وہ اصل طریقہ کار ہے۔ تو میلاد منانا ہے تو روزہ رکھو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو، سیرت سنو، حدیث پڑھو، بجائے اس کے کہ موٹر سائیکل کی ریلیاں نکل رہی ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، یہ میلاد نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو مولوی صاحب کو کیا ملے گا جس نے میلاد کا شور مچایا ہوا ہے؟
اگر ہم روزہ ہی رکھ لیں تو مولویوں نے حلوہ کہاں سے کھانا ہے، گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ چیزیں نکالتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی ملتا رہے۔ تو بدیع السماوات ہی، وہ بدعت سے بات نکلی تھی، بدعت کی بات سمجھ آ گئی۔ بدیع پہلی دفعہ جب کوئی بنیاد نہیں تھی کسی چیز کی تو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو بدعت وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی قرآن و سنت صحابہ کی زندگی میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، وہ بدعت ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو کچھ بھی نہیں تھا تو کلمہ کن کہہ کے بنا دیا۔ اللہ نے کہا کن، بن جاؤ، تو بن گیا۔ انا یکون لہ ولد، انا یکون لہ ولد۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی وہی دلیل آئے گی جو پچھلی آیت میں آئی تھی۔ انا کہاں سے، کہاں سے، حیرت اس میں پائی جاتی ہے۔ انا اینا، اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں۔ انا کہاں سے، حیرت ہے اس کے اندر ڈوب کے، کیسے، کہاں سے، یکون، کانا ہوا یا تھا، دونوں معنی ہیں اس کے۔ یکون ہوتا ہے یا ہوگا، یکون، کانا یکون، کہاں سے ہوگا، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لہو، لام زبر لی کے لیے، یا کا ہو، اس کا، ولدن بیٹا۔ انا یکون لہو ولدن، کہاں سے ہوگا اس کا بیٹا؟ اوپر آپ نے آیت پڑھی تھی، اس میں کیا تھا؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں اور بیٹے گھڑ لیے ہیں اپنے پاس سے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو زمین اور آسمان بغیر کسی بنیاد کے پہلی دفعہ ہی خلق کر لیے ہیں۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ہوگا اللہ کا بیٹا؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صاحبہ، واو، اس کا مطلب واو کا کیا ہے؟ جب کہ، جب کہ، لم، لم کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، تکن، یکونو سے تھا، یکونو کا کیا ہوگا یا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، یعنی یکون، یہ کا معنی کیا ہے؟ یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا۔ اور تکونو، تکونو کا معنی کیا ہے؟ تم ہوتے ہو یا تم ہوگے یا تم ہو۔ اور دوسرا تے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا تے نہیں، مؤنث، مؤنث کے لیے بھی آتی ہے نا، ایک تے جو ہے نا وہ آتی ہے مؤنث کے لیے، مثلاً یکونو، یکونانی اور یکونون، اور یہاں پہ دوسرا پھر کیا آئے گا؟ تکونو، یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔
اور پھر تکونو آئے گا یہ تم کے لیے، تکونو تم ہوتے ہو یا تم ہوگے، تکونو وہ ہوتی ہے یا وہ ہوگی یا وہ ہے، وہ بھی آ جائے گا اس میں۔ اچھا یہ تھا تکونو، کیا تھا جی؟ یکونو کی طرح یہ کیا تھا؟ تکونو۔ لم جب آتا ہے لم تو یہ دو کام کرتا ہے، ایک اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کی حرکت کو ڈراپ کر کے جزم کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کیا، لم کیا کرتا ہے؟ لم کے بعد آتا ہے فعل مضارع، ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ ماضی میں۔ اور دوسرا کام یہ کرتا ہے جو اپنے بعد فعل مضارع آتا ہے اس کی آخری حرکت کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈراپ۔ اب یہ واو بھی ساکن ہو گیا، نون بھی ساکن ہو گیا۔ اب اس میں جو غریب ہے نا، غریب اس نے جانا ہے، اور غریب دو ہی ہیں، واو اور یہ حروف علت، یہ بدل بھی جاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں سے کس غریب نے جانا؟ پھر یہ واو چلی گئی، یہ کیا بن گیا؟ تکن۔ وہ مؤنث ہے، لم تکن وہ مؤنث ہرگز نہیں ہے، سمجھ گئے جی؟ وہ لم تکن اور نہیں ہے لہو اس کی صاحبہ، صاحبۃن، وَلَمْ تَكُن لَهُ صاحبۃ، اس کی بیوی ہی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا جواب دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ اللہ کی بیوی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کس نے کہا کہ ہے؟ عیسائی، ہاں عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائی پہلے کیا کہتے تھے جی؟ ہولی گاڈ، ہولی گاڈ، ہولی مدر اور ہولی سن۔ یہ تینوں کون تھے؟ ہولی گاڈ اللہ، ہولی مدر مریم سلام اللہ علیہا، اور سن عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تینوں مل کے بن گئے ہولی فیملی، جس کا اسپتال آج بھی ہے اور کسی کی جان نہیں ہے کہ اس کا نام بدلی کرے۔ ہاں جی، ہاں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، ہولی فیملی۔ بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی ہولی گاڈ نہیں، ہولی گوسٹ، حضرت جبریل علیہ السلام ادھر گھما کے لے گئے بات کو، لیکن پہلے وہی چل رہا تھا، آج بھی کچھ لوگ وہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ بیوی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ بیوی ہونے کے لیے کیا شرط کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کہا، نہیں کھانا پینا۔ بیوی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ سیم اسپیسی ہونا شرط ہے، یعنی انسان کی بیوی کیا ہوگی؟ انسان ہی ہوگی، جن کی بیوی جن ہوگی، ہیں جی، جانور کی بیوی جانور ہوگی، پرندے کی بیوی پرندہ ہی ہوگی۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی اگر بیوی ہوتی تو کون ہوتی؟ اللہ ہی ہوتی نا، نہیں اللہ ہی ہوتی نا جی، اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ ہی ہوتی، جبکہ اللہ تو احد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، تو اللہ کی تو بیوی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جنہیں تم میری بیوی یا میرے بیٹے بنا رہے ہو وہ کون ہیں؟ اگلا لفظ دیکھیں،
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، واو حالانکہ خلق اس نے پیدا کیا کس چیز کو؟ کس چیز کو پیدا کیا جی؟ کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کیا دلیل دی تھی اپنی توحید کی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے جنوں کو، میں نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ جس کو تخلیق کرے وہ اللہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں بن سکتا، نہ اللہ کی صفات اس میں آ سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اور اللہ نے ہر ایک چیز کو، انسانوں کو، جنوں کو، درختوں کو، ہر چیز کو تو اللہ نے خلق کیا، وہ کیسے اللہ کی مخلوق کیسے اللہ کی بیوی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے خلق کیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی موٹی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ فلاں بھی اللہ کے کام میں شریک ہے تو آپ اسے بتائیں کہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہوا وہ، اور وہ، حالانکہ اس حال میں کہ، ہوا اور وہ، بِكُلِّ بازر بھی، کل سب، بازر بھی کا، بِكُلِّ ہر، کل شیء چیزوں کا، بِكُلِّ ہر چیزوں کا، علیم جاننے والا، علیم، عالم سے، عالم کا کیا مطلب ہے؟ عالم کا کیا مطلب ہے جی؟ جاننے والا، عالم جاننے والا، اس سے مبالغے کا صیغہ ہے علیم، زیادہ جاننے والا، مبالغہ، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ہوا بکل شیء علیم، حالانکہ وہ اللہ ہر ایک شے کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اللہ کی بیوی کوئی چیز اللہ کی تخلیق کیسے بن سکتی ہے؟ تو اللہ ہی اگر سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یا اللہ ہی، صرف اللہ ہی جاننے والا ہے، تو پھر ان چیزوں کے بارے میں کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ سے یا کسی اور سے؟ اور اللہ نے کہاں پہ کوئی چیز بتائی ہے؟ یا خود بتائی ہے تو قرآن میں، اور یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے تو حدیث میں۔ تو قرآن و حدیث میں جو بات نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اللہ نے نہیں بتائی، اور جو بات اللہ نے نہیں بتائی پیچھے اگر ساری دنیا کہتی پھرے تو وہ بات اللہ رسول کی بات نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ بدیع السماوات والارض، بدیع عین، بدیع السماوات، ما وا، جتنا ما اتنا ہی وا، بدیع السماوات والارض، انا، نون کو کھینچنا ہے، شد ہے اس پہ، انا یکون لہو ولدم، دم کیوں کہا جی؟ دم آگے واو ہے، واو، ولدن، ادھر دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، تنوین کو سمجھیں، ولا
دن، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن سمجھنے کے لیے ولدن ایسے، نون ساکن، نون ساکن کے بعد آ گیا واو، تو یہ نون کس میں گھسے گا؟ واو میں۔ یرملون کا قاعدہ ہے ولدم وا، ولدم، دن نہیں پڑھا جائے گا، دم پڑھا جائے گا، دم، ولدم، وَلَمْ تَكُن لَّهُ، وَلَمْ تَكُن لَّهُ، یہ دوسرا قاعدہ بھی دیکھ لیں۔ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ لام، نون پڑھا جائے گا؟ نہ، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تَقُل لَّهُ، ہاں جی، ہاں جی، یہ بھی یرملون کا قاعدہ ہے۔ یرملون کیا ہے؟ یا، رے، میم، لام، واو، نون۔ جب نون ساکن کے بعد یہ لفظ آ جاتے ہیں تو ان کی شکلیں ایسے بن جاتی ہے، میم نون ساکن کے بعد یہ آئے تو میں، اور رے آ جائے تو مر، اور نون آ جائے تو مم، وہ گیا، لام آ گیا تو نون گیا، واو آ گیا تو دوں، نون ہے لیکن واو کی آواز ہے، اور یہ نون آ گیا، دو نون اکٹھے ہو گئے تو جیسے اوپر میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا ہے، انا میں جیسے دو نون اکٹھے ہو گئے، انا، تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، انا۔ لم تکن لہ صاحبۃ، تم، تن نہیں تم، صاحبۃ، واو کا مخرج کیا ہے؟ واو کیسے نکلتی ہے جی، کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو کا مخرج ہے، واو ایسے، تو جب کریں گے تم تو ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، تم ایسے۔ لم تکن لہ صاحبۃ، وخلق کل شیء وہو بکل شیء، شیء ہوگا کیونکہ آگے الکی آ گیا این، بکل شیء علیم، اولیں اولیں پڑھنے ہو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم